أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا. اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا. تو پچھلے آیت میں ایلا کا ذکر تھا، تو چونکہ ایلا میں طلاق کا ذکر بھی آ گیا تھا تو اس مناسبت سے اب آگے طلاق، عدت وغیرہ کے مسائل جو ہے وہ بیان کیے جا رہے. تو یہاں اس آیت میں عدت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے تو وہ پھر 3 حیض جو ہے وہ انتظار کریں. 3 حیض، اصل میں قروء کا لفظ جو ہے یہ قرون کی جمع ہے. قرء کا اطلاق حیض پر بھی ہوتا ہے اور طہر پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے اور اس پر عمل تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب حیض مراد لیا جائے، کیونکہ طلاق تو حیض میں ہو نہیں سکتی، طلاق تو ہوتی ہے طور میں. تو اگر طور میں طلاق ہوگی تو طلاق سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ طور کا وہ رہ جائے گا اور طلاق کے بعد والا شمار کیا جائے گا، تو پھر پورے 3 طور نہیں بنتے. اور اگر کیا اس طور کو شمار نہ کریں تو پھر آگے 3 تو یہ 3.5، 3 سے اوپر بن جاتے ہیں. تو ثلاثہ کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ پورے 3 ہوں. تو وہ شکل یہی ہے کہ قرا کا معنی حیض کریں، پھر اس صورت میں کیا ہے یہ صورت بنتی ہے. تو 3 حیض ہیں. تو اصل میں ہر متعلقہ کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ عدت کے اعتبار سے عورت کی بہت ساری اقسام ہیں. مثلا کوئی چھوٹی ہے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، یا مثلا عمر تو اس کی بلوغت کو پہنچ چکی ہے لیکن حیض اس کو نہیں آ رہا، یا مثلا وہ بڑی ہو چکی ہے، مدت ایاس میں داخل ہو چکی ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر ایسی آ جاتی ہے جس میں حیض آنا بند ہو جائے. تو ایسی قسم کی عورتوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوتی ہے. تو وہاں حیض کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں مہینوں کا. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم آگے آتا ہے ثلاثۃ اشہر، جی ان کی کیا ہے مدت 3 مہینے ہے. یہ سورۃ طلاق میں جو ہے اس کا بیان ہے. اور اگر حاملہ ہے تو حاملہ کی عدت بہر صورت چاہے اس کو طلاق مل جائے یا مثلا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. تو اس کا بیان بھی سورۃ طلاق میں ہے. اور اگر عورت ایسی ہے حاملہ بھی نہیں ہے، اس کا خاوند بھی فوت نہیں ہوا ہے جی، تو وہ کیا ہے اس کی مدت جو ہے وہ قروء وغیرہ کے ساتھ ہے جیسے ابھی بیان ہوا ہے. لیکن جو عورت حاملہ ہی نہیں ہے اور خاوند اس کا فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. یہی سورۃ بقرہ میں اس کا بیان آگے قریب آنے والا ہے اگلے رکوع میں. اور جو عورت ایسی ہے نہ حاملہ ہے نہ چھوٹی ہے نہ مطلب بوڑھی ہے، ایسا جو نا امید مایوس ہو چکی ہے، حیض نہیں آتا جس کو، اگر اس کو طلاق مل جائے تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہے جو اسی آیت میں ابھی مذکور ہوئی. جی والمطلقات یتربصن بانفسہن، تو مطلب حاملہ بھی نہیں، چھوٹی بھی نہیں،
ایسا بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے صرف نکاح ہی ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ خلوت سیاح نہیں ہوئی، یعنی اپنے خامند کے پاس نہیں گئی، خلوت سیاح نہیں پائی گئی، تو پھر طلاق پہلے ہی دے دی گئی، تو اب اس کی کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کا تذکرہ سورۃ احزاب میں آئے گا جی۔ تو بہرحال یہ مختلف اقسام ہیں عدت کے، تو یہاں جس کو بیان کیا گیا ہے اس کا میں نے متعین فرما دیا کہ جو متعین کر دیا، جو حاملہ بھی نہ ہو، صغیرہ بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو، پھر طلاق مل جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، تو اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ساری مطلقات کا یہ حکم نہیں ہے، ہر ایک کے الگ الگ احکام قرآن پاک میں مذکور ہیں، جو حوالہ کے ساتھ میں نے عرض کر دی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ آگے فرمایا عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جن کو طلاق مل گئی تو پھر ان کو جو ہے اپنے رحم کی چیز کو نہیں چھپانا چاہیے۔ تو ماں سے مراد کیا ہے؟ کیا چیز؟ اس سے مراد بچہ یعنی حمل، یا پھر کیا ہے؟ حیض ہے۔ یعنی عورت اگر طلاق کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ ظاہر کرے، یہ نہیں کہ وہ کہے میرے تو کوئی بچہ شچہ نہیں ہے، یا اس طرح حیض ہے تو اس کو بھی بتائے میرے حیض آ رہا ہے جی۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بعض عورتیں ایسی تھیں جن کو طلاق مل جاتی تو وہ کچھ اغراض ان کے ذہن میں ہوتی جس کی بنا پر وہ یہ چھپایا کرتی تھی۔ تو بعض حملہ ایسی ہوتی کہ طلاق مل جاتی تو حمل ظاہر نہیں کرتی تھیں، ہوتی حاملہ تھیں، کیونکہ اگر وہ حمل ظاہر کر دیتی ہیں تو پھر بچہ پیدا ہونے تک ان سے نکاح نہیں کرے گا کوئی، اور بچہ پہلے خامند کا قرار پائے گا، اور دوسرا خامند اس کی پرورش کے سلسلے میں مناسب توجہ اور شفقت سے کام نہیں لے گا، اس لیے وہ حمل کا کسی سے ذکر نہ کرتی، اور وہ رسا سے کہہ دیتی کہ ہماری مدت گزر چکی، چلو اب عدت گزار لیے تو دوسرے خامند سے نکاح کر لیتی، اس طرح وہ بچہ دوسرے خامند کے نکاح میں پیدا ہوتا اور اس سے ملحق ہو جاتا، تو یہ خرابی کرتی تھی، اس کو روکا جا رہا ہے۔ اور بعض عورتیں عدت والی جو حاملہ نہ ہوتی تھیں اور آخری حیض ختم ہونے سے پہلے کہہ دیتی کہ ان کا حیض بند ہو چکا ہے اور وہ پاک ہو گئی ہیں، لہذا کیا ہے؟ پہلے خامند کا جو حق ہے نا رجوع کا، وہ باطل ہو گیا ہے، اور وہ جو رجوع نہ کر سکے اس بنا پر وہ پہلے بتا دیتی تھی کہ ہمارا حیض رک گیا، حالانکہ رکا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ان کی حرکتیں تھیں نامناسب اور بری، اس کو روکا جا رہا ہے کہ عورتوں کو لیے یہ حلال نہیں ہے جی کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، یعنی اگر بچہ حمل ہے تو وہ بتائیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہمیں حمل شمل کوئی نہیں ہے، یہ ہماری عدت گزر گئی ہے، یا حیض ہے تو وہ بھی بتائیں، یہ نہیں کہ کہیں ہمارا حیض تو خشک ہو چکا ہے لہذا ہمارے 3 حیض گزر گئے اور ہماری عدت گزر گئی، تو یہ درست نہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں خامند کی جو ہے حق تلفی ہوتی ہے جو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت میں ایک شخص کا بیٹا دوسرے سے مل گیا، اور دوسری صورت میں خامند کا رجوع کرنے کا حق باطل کر دیا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحل لہن الی آخر۔ آگے فرمایا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، جی تو یہ شرط ان شرطیہ تو ہے، لیکن شرط سے مراد یہاں معلق کرنا نہیں مراد کہ اگر ایمان ہے تو وہ تو یہ کام نہ کرے، اور اگر وہ کتابیہ ہے یا کسی اور مذہب کی ہے تو وہ چھپاتی رہے اس کے لیے جائز، یہ ہرگز مقصود نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں وعید و تحدید ہے، یعنی ایسا ایمان والوں کا کام تو نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں اور شرارتیں کریں، تو یہ تحدید کے لیے اصل میں۔ آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے خامند جو ہے وہ ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، اس میں یعنی اس ذالک کا اشارہ عدت کی طرف ہے، یعنی عدت کے زمانے میں، لیکن آگے فرمایا ان ارادو اصلاح، اگر ان کی کیا ہے؟ اچھے سلوک کرنے کی نیت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عدت کے اندر جو ہے نا پہلے خامد وہ کیا ہے؟ رجوع کر سکتے ہیں، یہ اسی وقت ہے جب کہ طلاق مغلظہ نہ ہو یا طلاق بینہ نہ ہو، طلاق رجی ہو، تو پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہی فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان عورتوں کو لوٹانے کے پہلے خامد زیادہ حقدار ہیں، لیکن آگے فرما دیا کہ وہ اصلاح کا ارادہ کریں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ اصلاح کا ارادہ نہیں تو رجعت نہیں کر سکتے، کر تو سکتے ہیں، مراد یہاں ترغیب دینا ہے کہ وہ اگر رجوع کرتے ہیں
تو پھر کیا ہے ان کو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق لازم ہے جیسے کیا ہے مردوں کے لازم ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ مردوں پر چونکہ حق ہیں عورتوں پر بھی حق ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف عورتوں پر ہی حق ہوں مردوں پر کوئی حق نہ ہو، نہ، جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح کیا ہے مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس بنا پر کیا ہے مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ باقی یہ حقوق کون سے ہیں تو وہ شریعت میں اس کی تعیین کی جا چکی ہے، چونکہ جاہلیت کے زمانے میں تو عورت کو ایک جانور کی طرح سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کے بہت سارے حقوق کیا دیے ہیں، لیکن اگر بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی شرعی دستور جو ہے اس کے مطابق ہوں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی نئے نئے حقوق بنا لیے جائیں، جیسے آج کل حقوق نسواں کا جو ہے ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور حقیقتاً حقوق وہ نہیں ہوتے بلکہ عورتوں کو حجاب کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جس طرح ہم کیا ہے کھلے پھریں یہ بھی کھلی پھریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ صنفی ایسی بنائی ہے جی کہ جس کے اپنے کیا ہے زندگی بسر کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے جی، مردوں کی طرح نہیں ہے وہ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فرمایا مردوں کے لیے عورتوں پر کچھ کیا ہے فضیلت ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ مرد کو قوی بنایا ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کا منتظم بھی مرد ہوتا ہے، خرچ کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر کو نا کیا ہے فضیلت دی ہے، لہذا اصل منتظم اور گھر کا سربراہ مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کو اگر بغیر انتظام کے چھوڑ دیا جائے تو بہت بڑے فساد کا یہ سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق فطرت ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو فضیلت ہے، مرد ہی نگران ہیں، اس وجہ سے اس آج کل کے جو ہے غلط کیا ہے اس پروپیگنڈے کا کہ مرد عورت کے مساوی حقوق ہیں، یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، مساوی حقوق نہیں ہیں، ٹھیک ہے حقوق ہر ایک کے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے اوپر عورتوں کو ہی غالب کر دیا جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ فرمایا حکمت والے بھی ہیں، تو اس نے جو قانون بنائے ہیں اس میں سراسر حکمت ہی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے دین حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔